نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل، نہ تم بناؤ مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہن، معبود، آخرا، دوسرا، فتقعدا، تو بیٹھا رہے گا، مذموماً، مذمت کیا ہوا، مخذولا، بے یار و مددگار۔ اس آیت میں بیسیکلی جو ہے شرک سے منع کیا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود، الہ نہ بناؤ، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو بھی عبادت میں شریک ٹھہرائے گا، الہ مانے گا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ مذموم اور مخذول ہوگا۔ مذموم کیسا؟ یعنی مذمت کیا ہوا، اور مخذول کیسا کہ یعنی جس کا کہ کوئی جسے کہہ لیں کہ کوئی مددگار نہ ہو، بے یار و مددگار۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں توحید کی بات کی جا رہی ہے، اور آج انشاءاللہ جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے توحید کی جو ہے تاکید کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ حقوق ہیں، کچھ کرنے کی باتیں ہیں، اور کچھ چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے توحید کا ذکر ہے، اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ کیا ہے کہ حدیث میں بھی جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا کہ خلاصہ ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا کہ جس کی عبادت کی ہوگی، یعنی جس کا جو بھی الہ ہوگا، جس کو بھی جس نے اپنا معبود مانا ہوگا، تو وہ اسی کے پیچھے پیچھے ہوگا، اسی کے گروپ میں ہوگا، اور اسی کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ کہاں پر ان کو لے کے جانے والے ہیں؟ جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں فرعون کے بارے میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ فرعون بھی جو ہے اس نے بھی کیا کہا اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں بھی جو ہوں خدا ہوں، اور اس کو جو ہے لوگ کیا کرتے تھے؟ خدا مانتے تھے۔ تو اب قیامت کے روز بھی کیا ہوگا کہ فرعون جو ہے وہ آگے آگے ہوگا، اور اس کے ماننے والے کیا ہوں گے؟ پیچھے ہوں گے۔ اور فرعون جو ہے کہاں پر جانے والا ہے؟ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے وہ بھی کہاں پر جائیں گے؟ جہنم ہی میں جائیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنانا، تو ایسے انسان کا کوئی بھی جو ہے مددگار نہیں رہے گا، اور وہ کیسا ہوگا؟ مذمت والے حال میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ، اور فیصلہ کر چکا، ربک، تیرا پروردگار، اللہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہ، صرف اسی کی، وبالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ، احسانہ، احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اما، اگر، یبلغن، وہ پہنچ جائیں، عندکا، تیرے پاس، الکبرا، بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او یا کلاہما، وہ دونوں، فلا، تو نہ، تقل، تم کہو، لہما، ان دونوں سے، افن، اف، ولا، اور نہ، تنہر، تم انہیں جھڑکنا، وکل، اور تم کہنا، لہما، ان سے، قولاً کریما، تعظیم کی بات، بہت ہی عزت والی بات، ادب والی بات۔ آم، اس آیت میں جیسے کہ اس سے پہلے بھی توحید کی بات کی، اور اگر بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے توحید سے ہٹ جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے، یعنی یہ بات جو ہے فائنل ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اور صرف اسی کی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ قضا بیسیکلی جیسے کہ اسی سے ورڈ کیا ہے کہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ قاضی، قاضی کون ہوتا ہے؟ جو کہ فیصلہ کرتا ہے، اور قاضی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب لوگ آپس میں ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ایسے ہے، لیکن قاضی کیا ہے
کہ وہ فیصلہ جو کرتا ہے وہ کیا ہے کہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا قضا سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی تاکیدی بات ہے، یعنی بہت تاکید کے ساتھ فائنل ڈیسیجن جو ہے دے دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی، فائنل کر دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اب کیا ہے کہ دوسری بات جو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد انسانوں میں سے جن کا حق یہاں پر بتایا ہے وہ کیا ہے؟ والدین. والدین کی بات ہو رہی ہے کہ والدین کے ساتھ بچوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ احسانہ، احسان والا، بھلائی والا. اب یہ دیکھیں کہ اس سے جو ہے ہمیں والدین کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے، اس کی امپورٹنس بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بات کی اور پھر ساتھ ہی جو ہے والدین کے حقوق کی بات کی. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ قرآن میں اور بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہی سیکوینس نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو ہے فوراً جو ہے والدین کے حقوق کی جو ہے وہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے. اور دوسری چیز کہ مزید جو اس چیز میں جو ہے وہ اہمیت ڈال رہی ہے وہ کیا ہے؟ وقدا، یعنی یہ بات فائنل ہے، اس چیز میں کوئی بھی جسے کہہ لیں کہ شک و شبے والی بات نہیں ہے، بڑی فائنل ڈیسیجن ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے ہر حال میں کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ بھلائی والا ہونا چاہیے. اور احسان کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی بیسیکلی احسان میں کیا آتا ہے کہ کسی چیز کو اس طریقے سے کرنا کہ جو سامنے والے کو جو ہے پسند آ جائے، اس کو خوش کر دے. اور احسان میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ دوسرے یعنی اپنے دوسرا آپ کے ساتھ غلط بھی کرے لیکن آپ بدلے میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہی کریں. تو والدین کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے، یعنی یہاں پر جو ہے نا عدل کا معاملہ نہیں رکھا گیا کہ اچھا ماں باپ اگر جو ہے وہ کیونکہ عدل کیا ہوتا ہے؟ برابری کا معاملہ ہوتا ہے، اور احسان جو ہے عدل سے بڑھ کر ہے، اوپر کا درجہ ہے. تو عدل میں کیا ہے کہ کوئی اچھا کرے تو آپ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر دیں، یعنی جیسا اس نے کیا ویسا ہی جو ہے آپ بھی کر دیں. لیکن احسان کیا ہے کہ کوئی غلط بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے تو لیکن بدلے میں کیا ہے کہ اچھا ہی کرنا ہے. اور یہ چیز بھی والدین کے ساتھ یعنی بھلائی کا حکم دیا گیا، اور اسپیشلی جو ہے ان کے ساتھ یعنی بہترین سلوک کا ہمیں کہا گیا. کب؟ جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اس ایج کا جو ہے خاص طور پر ذکر کیا گیا. کیونکہ کیا ہے کہ جب ماں باپ جو ہے جوان ہوتے ہیں، ان میں طاقت ہوتی ہے اور با اختیار بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ بہت سارے کاموں کو وہ خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایسے میں بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرے، احسان کا رویہ رکھے. لیکن کیا ہے کہ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں اس وقت بیسیکلی اس احسان کے رویے کو رکھنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب تک ماں باپ جو ہیں جوان ہیں، ہر طرح سے ٹھیک ہیں، تو اولاد کے لیے بھی آسان ہے بیسیکلی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مشکل کب پڑتی ہے؟ جب ماں باپ جو ہے بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، اور ان کی جو جسے کہہ لیں کہ فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے سم ٹائمز جو ہے وہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور یا پھر یہ کہ باتوں کو وہ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے. اولاد جو ہے کسی اور اس سے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوتی ہے، جبکہ ماں باپ اس کو کسی اور طریقے سے بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یعنی بیسیکلی کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. اور یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کے لیے بھی یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ احسان کے رویے کو مینٹین رکھے. کیونکہ کیا ہے والدین کا رویہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر جو ہے نا کیا کہا گیا کہ احسان کی بات بتا دی گئی، اور بڑھاپے کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ماں باپ کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے. اولاد کو ہر صورت کیا کرنا ہے؟ احسان ہی کا رویہ کرنا ہے. اور پھر کیا ہے
کہ ایک اور چیز، اب یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ان کے ساتھ بہترین رویہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ یعنی ماں باپ سے جو ہے اف تک بھی نہ کہو۔ اور یہ اف کیا ہے؟ یعنی دیکھنے میں بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ فلا تقل لہما افن، کہ ان کو جو ہے اف تک نہ کہو۔ اب یہ اف کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے جیسے کہہ لیں کہ انسان یعنی اف آپ کب کہتے ہیں؟ جب آپ کسی سے تنگ پڑ جاتے ہیں، یعنی جو ہے تنگ دلی پہ بیسیکلی تنگ دلی کو ظاہر کرتا ہے یہ کلمہ۔ کیا ہے اف کا کلمہ؟ کیا ہے؟ تنگ دلی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کسی سے جب بہت تنگ پڑ جاتا ہے تو تنگ آ کر کیا کہتا ہے کہ اف، یعنی یہ کیا ہے، یہ چیز جان ہی نہیں چھوڑ رہی، اس طرح سے جو ہے یعنی اس میں جو ہے میننگز پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اف کا ورڈ جو ہے جسے کہہ لیں کہ جو ناخن جو ہیں کاٹ کر پھینکے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اور کیسے سے ناخن؟ جیسے کہ جن میں کہ یعنی میل کچیل جو ہے پھنسی ہوئی ہو اور ان ناخنوں کو انسان جو ہے کاٹ کر پھینک دے، تو وہ ناخن کیا ہوتے ہیں کہ انسان ان سے بیسیکلی گھن کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں اف میں جو ہے تنگ دلی کے میننگز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یعنی کراہیت کی بھی بات ہے۔ کیونکہ بیسیکلی اگر ناخن گندے مندے سے کاٹیں تو ان سے کیا ہے کہ انسان کراہیت ہی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیسیکلی اف میں جو ہے جسے کہہ لیں کہ اسی طرح کی چیزیں جو کہ ڈرٹی قسم کی ہوتی ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں، جیسے کہ کانوں کی میل بھی جو ہے ان سے بھی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کراہیت جو ہے وہ کراہیت پکڑ رہا ہوتا ہے، کراہیت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ والدین کو جو ہے اف تک بھی نہ کہو۔ اور اف کہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بھی جسے کہہ لیں کہ تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ان پہ شو ہونا چاہیے کہ ہم جیسے جو ہے نا ان سے جان چھڑا رہے ہیں، ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جیسے کہ اس میں کراہیت کی بھی بات ہے، تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان سے ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس سے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اولاد جو ہے ان سے گھن کھائے، کراہیت ان کو محسوس ہو۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، خود سے کھانا نہیں کھا سکتا، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز اگر آ، کوئی بزرگ شخص جو ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو بیسیکلی بچوں والا ہی حال ہو جاتا ہے ان کا، کہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے سے اپنے ہاتھ سارے بھر گئے، یا یہ کہ برتنوں پہ سارا وہ لگا دیا، یا پھر کھانا اگر کھا رہے ہیں تو اتنا ہی نیچے بھی گر رہا ہے، یعنی اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہے نا ان سے ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اولاد جو ہے ایسا رویہ اختیار نہ کرے، یعنی اس کے رویے سے، اس کی باتوں سے جو ہے یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کیا سمجھیں کہ اولاد جو ہے وہ ہم سے گھن کھا رہی ہے، یا ہم سے جو کترا رہی ہے، یا ہم سے تنگ پڑ چکے ہیں یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی نہ، یعنی کیا ہے کہ سختی سے بات نہ کی جائے۔ اور یہ چیز بھی کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک ہی بات ہوتی ہے اور آپ بتاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں لگتی، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اسی بات کو پھر سے پوچھیں گے اور بار بار پوچھیں گے۔ تو ایسے میں انسان کیا ہے کہ جھنجھلا کر جو ہے تھوڑا سختی سے جو ہے انسان جواب دے جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی جو ہے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ اسپیشلی جب ماں باپ جو ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس طرح سے ان میں طاقت جو ہے باقی نہیں رہی، تو ان کو کیا ہے کہ جھڑکو بھی نہ، یعنی سختی سے جو ہے ان سے بات نہ کی جائے۔ اب کیا ہے کہ اف بھی نہ کہا جائے۔ اگر اف کو ہم چھوٹے سے میننگز ملیں کہ اچھا چھوٹی سی بات ہے کہ انسان جو ہے منہ سے اف تو نکل ہی جاتا ہے، یعنی وہ چھوٹا سا لفظ ہے، یہ بھی نہیں کہنا، گھن بھی نہیں آنی چاہیے، کراہیت بھی نہیں محسوس ہونی چاہیے، اور تنگ دلی کا مظاہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ سختی سے یعنی لہجہ بھی جو ہے نا، جو ایکسنٹ بھی جو ہے نا اس کو بہت کنٹرول رکھا جائے، اس میں سختی جو ہے کسی صورت نہ ہو۔ اب کیا ہے کہ ان کے ساتھ اب بات ہونی کس طرح سے چاہیے وہ بھی ہمیں سبحان اللہ بتا دیا گیا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بہت
ادب اور تعظیم کی بات کرو۔ اور اس کے بارے میں یعنی یہ جو قولاً کریم ہے، اس کے بارے میں اس کو یعنی کس طرح سے ایکسپلین کیا گیا کہ یہ کس طرح کا کلمہ ہے، کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کہ جیسے کہ سعید ابن مسیب جو ہے نا، اس کی تفسیر میں کیا بتاتے ہیں کہ ماں باپ سے کس طرح سے بات کی جائے، جس طرح کے کہ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ایسا غلام جس سے کہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور اس کا جو مالک ہے وہ بہت زیادہ سخت مزاج کا ہے، اور بہت جسے کہہ لیں کہ سختی ہے اس میں، اسے پتہ ہے کہ اب یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، غلطی میری ہے، اور میرا مالک ہے بھی بہت سخت مزاج کا، اور الٹا جب اس کو پتہ چلے گا کہ مجھ سے یہ جو ہے غلط کام سرزد ہو گیا ہے، تو اب اسے پتہ ہے کہ اسے بڑی سخت سزا ملنے والی ہے، سخت قسم کی سزا ملنے والی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں وہ غلام جو ہے اپنے آقا سے کس قدر مؤدب ہو کر، کتنی تعظیم کے ساتھ اور کس طرح سے ہمبل ہو کر جو ہے بات کرے گا، وہ والی بات کیا ہے؟ قولاً کریمہ ہے، کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ سے کس طرح سے بات کرے، جس طرح کے ایک گلٹی سرونٹ جو ہے اپنے بہت سخت مزاج مالک کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کہ اس غلام کو ذرا امیجن کریں جو اس سے کہ غلطی ہو گئی ہے اور اپنے سخت مزاج مالک کے سامنے وہ بات کرے گا تو کیسے کرے گا۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم جو ہے ماں باپ سے جو ہے وہ اس طرح سے بات کریں۔ اور یہ چیز بھی کہ یعنی جیسے ہے نا کہ تنہا کیا ہے کہ ولا تنہر ہما، کہ ان کو جھڑکو بھی نہ۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب تک تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو وہ اپنے ماں باپ سے بیسیکلی ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اولاد بڑی جوان ہوتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، اور ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو الٹا حساب ہو جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ولا تنہرہما، یعنی اولاد کا رویہ، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ زبان ہی سے جھڑکے گا تو وہ سمجھے کہ اچھا میں تو اپنے ماں باپ کو جھڑکتا نہیں ہوں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے انسان کا کہ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد سے ڈرنا شروع کر دیں، انہیں ڈر لگے بات کرتے ہوئے کہ اچھا ہم نے اگر بات کی تو ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے اس کو غصہ نہ آ جائے، یا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یا پھر یہ کہ اس کا موڈ نہ آف ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی بیسیکلی ماں باپ کے دل میں جو ہے نا اولاد کے لیے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کے رویے سے ماں باپ اس حد تک یعنی اس نہج کو پہنچ جائیں کہ وہ اولاد سے جو ہے اولاد سے بات کرتے ہوئے جو وہ ڈرنا شروع ہو جائیں۔ اور اب یہ ساری چیزیں ہمیں ماں باپ کے بارے میں بتائی گئی ہیں، اور یہ کہ ماں باپ کا بہت بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا بہت زیادہ ہم پر حق ہے۔ تو اب یہ چیز بھی کہ ایسا کیوں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد جو ہے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ ویسے تو ہر چیز کا پالنے والا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کی پرورش اور تربیت کرنے والا جو اصل میں حقیقتاً رب ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کی پرورش کرنے والا۔ لیکن انسانوں کی پیدائش اور اس کی پرورش کا جو ظاہری سبب ہے وہ کیا ہے؟ والدین ہیں۔ انسانوں کی پیدائش اور اس کی ظاہری اس کی جو پیدائش اور پرورش کا جو ظاہری سبب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے والدین ہیں۔ تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اگر ہم جو بیبیز ہیں ان میں سے دیکھیں تو انسان کا بچہ جو ہے نا یہ واحد ایک ایسی چیز ہے، ایک واحد بچہ ہے جو کہ انتہائی مشکل کے ساتھ جو ہے نا جس کی پرورش ہوتی ہے، بہت مشکل ہے اس کی پرورش کرنا، اور یہ بھی کہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، ایک لمبا ٹائم لگتا ہے بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے۔ اور یہ کہ جو ماحول کا اثر ہے جیسے گرمی ہے، سردی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسانی بچے پر بہت زیادہ بہت جلدی اثر کرتی ہیں، یعنی بہت زیادہ ٹیک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانوروں کے بچوں کو جو ہے نا ان ساری چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ باہر موسم کیسا ہے، یعنی سخت حالات میں بھی
اگر ایک بچہ جانور کا بچہ ہے تو وہ سروائیو کر جائے گا، کافی زیادہ چانسز ہیں کہ اگر اس کی کوئی ٹیک کیئر نہیں بھی کرے گا تو بھی وہ سروائیو کر جائے گا، بہت جلدی اپنے اون پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جلدی سے جو ہے وہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن جبکہ انسان کے بچے کے ساتھ جو ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے یعنی اس کی پرورش پھر کون کرتی ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں۔ اور آبویسلی ہم اس چیز میں سے گزر رہے ہیں اور گزر چکے ہیں کہ ماں جو ہے کس طرح سے جو ہے جاگ جاگ کر اپنے بچے کے لیے اپنا آرام جو ہے قربان کرتی ہے، اور باپ کس طرح سے جو ہے محنت کرتا ہے اور پیسہ کما کر لاتا ہے جو کہ بچے کے جو ہے اخراجات جو ہے اس سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا بیسیکلی ماں باپ میں سے جسے کہہ لیں کہ ان کو چوز کر رکھ دیتا ہے۔ بچوں کو پالنا جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ ماں باپ کا سب کچھ جو ہے نا ان کا جسے کہہ لیں کہ ایک بڑا زبردست ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ کس میں گزر جاتا ہے؟ صرف اور صرف اپنی اولاد کو بڑا کرنے میں۔ جوانی جو ہے نا بہترین ٹائم ہوتا ہے، زبردست قسم کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ ماں باپ جو ہے نا یہ اپنا بہترین وقت کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو پالنے پوسنے میں، اور بہت ہی محنت کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر ماں باپ یہ اتنی محنت مشقت نہ کریں تو بچہ اپنے اون پہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ تو بیسیکلی جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر میرے ماں باپ مجھے اس وقت چھوڑ دیتے میرے حال پہ، میری ٹیک کیئر نہ کرتے، میری پرورش نہ کرتے، تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا، میں آج اس عمر کو پہنچ نہیں سکتا تھا، میں آج اس جوانی کو پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ ماں باپ کا احسان ہے اس بچے پر کہ انہوں نے اس کو پالا پوسا اور بڑا کیا۔ تو اب بدلے میں بھی کیا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ماں باپ نے اتنی تکلیفیں اور قربانیاں دیں تو اولاد بھی جو ہے ان کا اسی طرح سے جو ہے وہ واپس جو ہے ان کے ساتھ اسی طرح سے بہترین جو ہے وہ سلوک کرے۔ اور ماں باپ کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں ہمیں بے شمار جو ہے احادیث پتہ چلتی ہیں اور ان کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ کتنا کتنا زیادہ یہ اہم ہے۔ جیسے کہ کیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی وقت پر ادائیگی، یعنی نماز کو صحیح وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسند ہے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کر دیا جائے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر بھی ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رائٹ کے بعد کن کی بات کی؟ ماں باپ کی بات کی۔ جس طرح سے آیت میں بھی ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کن کی بات ہے؟ ماں باپ کی بات ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں بھی نماز کی بر وقت ادائیگی، یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد جو پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ جہاد کو بھی تیسرے نمبر پر جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے بہتر سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون؟ تو پھر آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو اب یہاں اس حدیث میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ماں کو جو ہے نا 3 درجے اور زیادہ اوپر دیے گئے ہیں باپ سے۔ اور یہ بات بھی بڑی آبویس ہے کہ بچے کو پیدا کرنا اور پھر اس کی پرورش کرنا ماں باپ دونوں ہی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، دونوں مل کر کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی بڑی آبویس ہے کہ زیادہ حصہ کہاں پر آتا ہے؟ ماں کے پاس آتا ہے۔ تو اسی لیے یعنی دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہمیں انصاف نظر آتا ہے، کیونکہ کیا ہے کہ جیسے کہ کچھ چیزوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جیسے کہ اگر گھریلو معاملات کو لیا جائے تو وہاں پر جو ہے جیسے کہ مرد کو جو ہے 1 درجہ دے دیا گیا، کچھ چیزیں کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ کہ مرد کو جو ہے وہ 1 درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا۔
اور جو ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ماں کو جو ہے باپ کے مقابلے میں 3 درجے جو ہے زیادہ دے دیے گئے. تو جہاں پر مرد کو 1 درجہ دیا گیا وہاں پر عورتیں جو ہے نا بہت چیختی چلاتی ہیں کہ وائے وائے کیوں مرد کو وہاں پر 1 درجہ دیا گیا. لیکن ہمیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف نظر آتا ہے کہ جہاں پر جو انسان جتنا ڈیزرو کرتا تھا، جو اس کے لیے مناسب ترین تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام جو ہے نا وہ درجہ دے دیا ہے. تو یہاں پر اگر ماں ڈیزرو کرتی تھی تو ماں ہی کو 3 درجے جو ہے باپ سے زیادہ بڑھ کر دے دیے گئے. اور کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جیسے یعنی کیا ہے کہ آ، اب ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ جہاں جسے کہہ لیں کہ جنت کا بھی سبب بنتے ہیں. جیسے کہ اور بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی باپ کو جو ہے وہ جنت کا دروازہ کہا گیا. اور اسی طرح جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس میں ہے؟ ماں باپ کی رضا میں. یعنی اگر کسی انسان کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس انسان سے خوش ہیں. اور اگر جو ہے ماں باپ ناراض ہیں تو اٹ مینز اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس شخص سے ناراض ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ ماں باپ کی ناراضگی اور خوشی کے ساتھ. اگر ماں باپ اولاد کے ساتھ خوش ہیں تو اٹ مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہیں. اگر ماں باپ خوش نہیں ہیں تو اٹ مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے خوش نہیں ہیں. اور اسی طرح یعنی یہ چیز جو ہے بڑے گناہوں میں بھی آتی ہے. جیسے کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے خبردار نہ کروں؟ تو ہم نے کہا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، یعنی بیسیکلی اب آپ نے بڑے گناہ جو ہے وہ بتانا شروع کیے کہ سب سے پہلا بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یعنی شرک کرنا. اور سیکنڈ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور پھر کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. اور سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. اب یہ تیسری چیز جو یعنی کیا ہے کہ آپ یعنی وہ فرماتے ہیں صحابہ نے آگے سے کیا بتایا کہ آپ برابر جو ہے نا یہی چیز یعنی بار بار جو ہے دہراتے رہے کہ میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چپ ہی نہ ہوں گے. یعنی یہ آپ نے گناہ بتائے کہ یہ 3 جو ہیں بڑے گناہ ہیں. کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. اور پھر آپ نے فرمایا سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. اور یہ چیز جو آپ برابر جو ہے وہ کہتے رہے. اور اسی طرح جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ جیسے ایک انصاری شخص جو ہے وہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ میرے ماں باپ ہیں اور میرے ماں باپ اب نہیں ہیں تو ان کے حقوق میں میری اطاعت کے علاوہ بھی کچھ باقی ہے. یعنی بیسیکلی اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے کیا حقوق ہیں میرے پر؟ تو آصف نے فرمایا کہ ہاں ابھی بھی ان کے کچھ حقوق ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ یعنی 4 باتیں بیسیکلی آصف نے فرمائی. اور اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ان کے حق میں رحم و کرم اور بخشش کی دعا کرتے رہنا. یعنی ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں تو اب اولاد پر ان کا حق کیا ہے کہ اولاد ان کے لیے ہمیشہ رحم کی اور بخشش کی دعا جو ہے وہ مانگتی رہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا. یعنی اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ بھی وعدے کیے تھے اور لیکن اپنی زندگی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکے تو اب یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ان چھوڑے ہوئے وعدوں کو پورا کرے. اور اسی طرح تیسری بات کیا بتائی کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کو عزت دینا. یعنی ماں باپ جن لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے اور جو ان کے دوست تھے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ چلے گئے تو اولاد جو ہے نا
ان سے کبھی ملے بھی نہ، کبھی ان کو دیکھے بھی نہ، اور کوئی تعلق نہ ہو، نہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ جو ہے، ان کے دوست جب بھی ملیں تو ان کو کیا ہے کہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ ملا جائے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا۔ اب ماں باپ کی وجہ سے کون سے رشتے قائم ہوتے ہیں؟ ننیال کے ہوتے ہیں اور دودیال کے ہوتے ہیں، یعنی ماموں، چچا، خالہ، پھپھو، یہ ساری جو ہیں یہ ماں باپ کی وجہ سے رشتے انسان کو ملتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ نہ رہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ نہیں ہے تو ان رشتوں کو بھی انسان جو ہے بالکل بھول جائے، ان کو بھی کیا ہے کہ جوڑ کر جو ہے وہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ماں باپ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان ان کا حق ادا کر دے تو وہ اولاد کے لیے جنت کا سبب بن جائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے، دوزخ کا سبب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کے اندر داخل ہونے کا وسطی دروازہ ہے، یعنی مڈل کا دروازہ ہے، چاہو تو نگہداشت کرو، چاہو تو کھو دو۔ یعنی کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی دروازہ ہے۔ اب یہ اولاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چاہے تو وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر کے جو ہے اپنے اس جنت کے دروازے کو اپنے لیے کھلا رکھے، اور چاہے تو ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کر کے یا نافرمانی کر کے جو ہے اس دروازے کو اپنے لیے بند کر دے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ جو ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی جو ہے یہ بیسیکلی بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے آ کے کہنے لگا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے کچھ بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ، تم نے یعنی وہ کون سے گناہ ہیں جو تم نے کیے ہیں، جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں۔ تو اس پر جو اس نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ گنوائیں۔ تو اس پر جو ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑے گناہ جو ہیں وہ کیا ہیں۔ یعنی بیسیکلی جو ہے ماں باپ، اور انہوں نے جو لسٹ گنوائی بڑے گناہوں کی، ان میں کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ بیسیکلی نافرمانی کرنا جو ہے یہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ یعنی ماں باپ کو ان کی جو ورڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ ماں باپ کو رلا دینا اپنی نافرمانی سے، یعنی ماں باپ کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ جو ہے رونے لگ جائیں، تو یہ کیا ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو اس پر جو ہے نا، اب بیسیکلی اس شخص نے جو ہے یعنی باقی چھوٹے چھوٹے اور گناہ کیے تھے جن کو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑے گناہ کر لیے ہیں، تو اس پر جو ہے عبداللہ ابن عمر جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ بڑا گناہ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کرنا اپنی نافرمانی سے کہ وہ رونے پر مجبور ہو جائیں۔ تو یہ چیز بھی دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے آنسو نہیں گرنے چاہیے، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے آنسو جو ہیں وہ نہیں بہنے چاہیے، اس چیز کا بھی جو ہے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے نا وہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ، جہنم تم سے دور ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میری ماں ہے۔ تو پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کو کھانا کھلاؤ اور اس کے ساتھ ادب کے ساتھ رہو، تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہو، یعنی بیسیکلی اس کی عزت کرو اور اس کو کھانا کھلاؤ، اور بڑے جرائم سے جو ہے وہ بچو، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی بیسیکلی ماں باپ کی خدمت جو ہے یہ انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ شرط کیا ہے کہ اس نے جو گناہ کبیرہ ہیں ان کو اوائڈ کیا ہو، اگر چھوٹے موٹے گناہ اس سے ہو بھی رہے ہیں لیکن سبحان اللہ ماں باپ کو راضی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ انسان کے جنت میں جانے کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے اب یہ چیز بھی کہ جیسے یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے ماں باپ کے بارے میں،
تو کیا ہوتا ہے کہ ام، جیسے ہم خواتین جو ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں تو ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، اور ان کے رائٹس کے بارے میں بھی ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہر طرح سے یہ بیسیکلی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ کریں۔ اور اکثر تو بلکہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یعنی شادی کے بعد وہ اور زیادہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بہت ان کے ساتھ وقت گزار سکیں یا ان کی اور خدمت کر سکیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شادی کی وجہ سے ان میں دوری آ جاتی ہے، مختلف جگہوں پہ وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ ان کی ذمہ داریاں جو ہیں شادی کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہاں تک تو یہ سارا جو ہے نا بہت اچھا چلتا ہے، لیکن جیسے کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے وہ انسان کے لیے دوزخ کا سبب بن سکتی ہے، جہنم کی آگ کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں ایک چیز جو ہے نا اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے ماں باپ کے رائٹس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں جو ہے اپنے شوہروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے اپنی جنت کو اپنے ہاتھ سے کھو نہ دیں، اپنی جنت کو اپنے ماں باپ کے تھرو جو ہے وہ پا لیں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے یعنی یہ چیز جسے کہہ لیں کہ ایک کشمکش سی چلتی رہتی ہے، اور شوہر بھی جو ہے یعنی مرد حضرات اگر اپنے ماں باپ سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں یا ان کے رائٹس میں کچھ کمی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کا وہ اچھا رویہ نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے، تو اس میں اکثر ریزن جو ہے نا وہ کون نظر آ رہی ہوتی ہے؟ ان کی وائف ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کی فیملی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں جو ہے بہت بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اچھا، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں اپنے شوہروں سے محبت ہے، تو ہمیں یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے شوہروں کی جنت جو ہے ان کو ان سے جو ہے وہ دور کر دیں۔ اور پھر کیا ہے؟ وخفد، اور جھکا دے لہما ان دونوں کے لیے یعنی والدین کے لیے، جناحا کندھے، الذلی عاجزی کے ساتھ، من سے الرحمتی مہربانی، وکل اور کہیے، ربی اے میرے پروردگار، ارحمہما ان پر رحم فرما، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے مجھے پالا، صغیرہ بچپن میں۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے تو سارا بتایا گیا کہ ہم نے جو ہے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ کرنا ہے، احسان کا رویہ رکھنا ہے، اور اف تک نہیں کہنا، اور یہ کہ جھڑکنا بھی نہیں ہے، لہجہ جو ہے سخت نہیں ہونا چاہیے، بہت ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ جو ہے بات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک نصیحت کر رہے ہیں کہ فزیکلی جو ہے ہم ان کے سامنے کیسے ہوں گے، یعنی فزیکلی جو ہمارا پوسچر ہے، جو باڈی لینگویج ہے، وہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ بھی کیا ہونی چاہیے کہ وخفد، یعنی اپنے آپ کو ان کے سامنے تھوڑا جھکا کر رکھو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی انسان اکڑ کر بیٹھے اور یہ پتہ چلے یعنی اس کے بیٹھنے سے، اس کے چلنے پھرنے سے کہ میں کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں، اور میرے ماں باپ جو ہیں یعنی وہ ماں باپ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ ایون کے ماں باپ اب کمزور ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جو ہے ان کے سامنے ان کا جو فزیکلی جو پوسچر ہے وہ اس طرح سے جھکا ہوا ہونا چاہیے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ان سے ڈرے اور سہمے ہوئے نہ رہیں، بلکہ کیا ہے یعنی اولاد جو ہے رحمت کے ساتھ یعنی بہت ہی شفقت کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھیں یا ان کے سامنے چل پھر رہے ہیں تو کیسا ہونا چاہیے؟ شفقت بھرے انداز میں، اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ جھکے ہوئے انداز میں جو ہے ان کے سامنے جو ہے ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ صرف یہیں تک نہیں، بلکہ کیا ہے؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے دعا بھی مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی مانگو۔ اور دعا کیسی ہے کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ پالا پوسا، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما، رحم فرما۔ یعنی وہی بات ہے کہ اس دعا میں بھی جو ہے نا وہ چیز بتا دی گئی
کہ جس طرح سے یعنی ماں باپ جو ہیں چھوٹے سے بچے کو، یقین کریں کہ یعنی چھوٹے سے بچے کے لیے ماں باپ کتنا کچھ کرتے ہیں۔ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے وہی لڑکیاں جو کہ بہت وہ ہوتی ہیں کہ جی اچھا ہم نے یہ چیزیں، یعنی تھوڑی سی ذرا ڈسکسٹنگ اور ڈرٹی ڈرٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شادی سے پہلے انسان ان کو جو ہے نا امیجن بھی نہیں کرتا کہ ایسی چیزوں کو ٹچ کرے گا، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے، بچہ آتا ہے، تو اب بچے کی نوزی بھی صاف ہو رہی ہے، بچہ وامٹ کر رہا ہے تو اس کی وامٹنگ بھی جو ہے بڑے آرام سے جو ہے ماں صاف کر رہی ہے، ڈائپر چینج کر رہی ہے، یعنی وہ سارے کام جو کہ اس سے پہلے جو ہے نا لڑکیاں یعنی دور بھاگتی ہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ دیکھنا ہی ان کے لیے بڑا وہ یعنی دیکھ کر ہی ان کو وامٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہی کام جو ہے وہ سبحان اللہ وہ خود کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جسے کہہ لیں کہ قربانی کا لیول آ جاتا ہے ماں باپ کے بہاف پہ کہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ کرنے آسان نہیں ہوتے، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ماں باپ کے دل میں یہ محبت اور جذبہ ڈالا ہوا ہے تو یہ کام کر جاتے ہیں، ادروائز بغیر محبت کے جو ہے کوئی کام یہ کر نہیں سکتا۔ تو اسی لیے دعا بھی کیا ہے کہ اے اللہ کہ جس طرح سے کہ میں جب چھوٹا تھا اپنے اون پہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، یعنی اگر میں گند من میں لت پت رہتا، اگر کوئی مجھے صاف نہ کرتا تو میں صاف ہو نہیں سکتا تھا، لیکن یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، اور یہ بھی انٹرسٹنگلی کہ ماں جب یہ کام کر رہی ہوتی ہے، یہ سارے بچے کو صاف سوف کرنے والے کام کر رہی ہوتی ہے تو کوئی کراہیت کے ساتھ نہیں کرتی، کوئی کراہیت نہیں ہوتی، اس میں بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں پیچھے بھی ہمیں کہا گیا کہ اگر جو ہے ماں باپ نے بچے کو پالتے ہوئے کراہیت اور گھن اور اف اور تنگی کا اظہار نہیں کیا تو ایسے ہی کیا ہے کہ بچے بھی نہ کریں۔ اور دعا کتنی پیاری بتائی گئی ہے کہ جس طرح سے بچپن میں ہمیں پالا گیا بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو اے اللہ آپ بھی کیا ہیں ان دونوں پر رحم فرما دیجئے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئیں۔ اب نیکسٹ آیا میں جو بات بتائی جا رہی ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جب ہم سارے پڑھتے ہیں ماں باپ کے ہم پر کیا کیا رائٹس ہیں، ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سارا کچھ سننے کے بعد جو ہے نا انسان کو بڑی بڑی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، فوراً انسان کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا میں تو مارا گیا، یعنی بیسیکلی یہ جو کرائٹیریا دیا گیا ہے نا کہ اس کرائٹیریا پہ آپ نے پورا اترنا ہے، کہ یہ رائٹس ہیں آپ نے پورے کرنے ہیں، تو ان کو سن کر فوراً انسان کو لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت کمیاں چھوڑی ہیں، بہت کچھ کمی ہے، بہت کوتاہیاں ہیں ماں باپ کے معاملے میں، اور انسان فوراً جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں جو ہے یعنی بیسیکلی مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں تو وہ سب نہیں کر پایا یا میں کر نہیں سکتا، یعنی جس طرح سے میرے ماں باپ ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، جس طرح سے اب وہ چڑچڑے ہو چکے ہیں، تو اتنی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو اسی لیے آگے آیت جو ہے نا وہ انسان کو بڑی تسلی دیتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ربکم تمہارا پروردگار اعلم خوب جانتا ہے بما اس کو جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے، ان اگر تکونو تم ہو صالحین نیک اچھے، فإنہ تو بے شک وہ کانا ہے للأوابین توبہ کرنے والوں کے لیے، پلٹنے والوں کے لیے، غفوراً بخشنے والا۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں میں یعنی تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، یعنی تمہارے دل کی حالت کیا ہے، اندر کیا فیلنگز ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی ماں باپ آپ جو ہے کس طرح سے ماں باپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آگے سے ماں باپ کا رویہ کیا ہے، آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں ان کو راضی رکھنے کی، اور لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بہت جگہوں پر جو ہے ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ ہم سے ناراض ہو گئے، وہ راضی نہیں ہے، یا یہ کہ سم ٹائمز ان کا دل جو ہے ہم سے دکھی ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ انسان کتنی کوشش کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کی۔ اب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہو، یعنی
اگر ایک انسان جو ہے ماں باپ کے حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ صالحین ہے، یعنی نیک ہے، یعنی بہت نیک نیتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان کر اپنے ماں باپ کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو ایسے میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ ایسے میں اگر انسان جو ہے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے کہ جہاں اس سے تھوڑی سی کمی ہوئی، فوراً جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگتا ہے، اور بار بار جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفوراً، بخشنے والے ہیں، اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جو کہ قدرتی سی بات ہے، اور ایسے یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پرفیکٹ ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے، یعنی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ انسان کی زبان جو ہے سلپ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ایسے الفاظ نکل گئے، یا پھر یہ کہ رویہ کچھ ایسا ہو گیا، یا پھر ایسی بات کر دی جو کہ ماں باپ کو پسند نہیں آئی، یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، لیکن ان کا سلوشن کیا ہے کہ انسان، شرط کیا ہے کہ اگر انسان نیک نیتی سے کے ساتھ تھا، یعنی وہ چاہتا نہیں تھا کہ بدتمیزی کرے یا کچھ اور کرے، ماں باپ کی دل آزاری کرے، لیکن ہو گئی، ایسی سچویشن بنی، ایموشنل ہو گیا، یا کچھ بھی ہوا، ایسا ہو گیا، لیکن یہ کیا تھا کہ جان بوجھ کر نہیں تھا، صالحین تھا، نیک نیتی کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے توبہ بھی کر لی، تو ایسے میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یعنی بیسیکلی توبہ اور اصلاح کا دروازہ جو ہے نا، وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی بھی اس کو بند نہیں کیا جاتا۔ اور کیا ہے کہ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ماں باپ سے بھی فوراً معافی مانگنی چاہیے، اور ان کو بھی پھر جسے کہہ لیں کہ اگر ایک جگہ کمی ڈالی ہے تو دوسری جگہ اس کو کسی اور طریقے سے مزید اور ان کے ساتھ اچھا کر کے اس کمی کو انسان پوری کرنے کی کوشش کرے، ان کی ناراضگی کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ماں باپ جو ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ ایسی حال میں چلے گئے کہ وہ ناراض تھے، تو بھی کیا ہے کہ انسان بہت بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر اب جو ان کی وفات کے بعد جو اس پر رائٹس ہیں، تو اس معاملے میں وہ پوری پوری کوشش کرے کہ وہاں پر جو ہے اس کی طرف سے کوئی کمی نہ آئے۔ یعنی کیا ہے کہ اس کے لیے، ماں باپ کے لیے خوب خوب دعائیں کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے جو ان کی وجہ سے جو رشتے ہیں ننیال کے ددیال کے، ان کو جوڑ کر رکھنا، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے خوب صدقہ اور خیرات کرنا، ان کے لیے دعا مانگنا، یہ سارے کیا ہیں؟ ماں باپ کے رائٹس ہیں۔ اور ان سب کو کرنے کے بعد جو ہے انسان پر امید رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں ماں باپ کے معاملے میں، ان کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ وآتی، اور ادا کر، ذل قربا، قرابت والوں کو، حق کہو، ان کا حق۔ اب پہلے ماں باپ پہلے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کی بات ہوئی کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے ماں باپ کے رائٹس کی بات ہوئی، اب کیا ہے؟ رشتہ داروں کی بات ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وآتی، اور دو، ذل قربا، رشتہ دار کو، حق کہو، اس کا حق، والمسکینہ، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا، اور نہ، تبذر، فضول خرچی کرو، تبذیرا، فضول خرچی کرنا، انا، بے شک، المبذرین، فضول خرچی کرنے والے، کانو، وہ ہیں، اخوانہ، بھائی، الشیاطین، شیطانوں کے، وکانا، اور ہے، الشیطان، شیطان، لربہ، اپنے پروردگار کا، کفورا، ناشکرا۔ اب یہاں پر جو ہے رشتہ داروں کی بات ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، ان کے جو رائٹس ہیں وہ دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسکین ہیں ان کے حق بھی دیا جائے، اور جو مسافر ہیں ان کا بھی حق دیا جائے۔ اور کیا ہے کہ اینڈ پہ جو جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ بے جا خرچ نہ کیا جائے، یعنی اسراف، فضول خرچی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ کیوں نہ کی جائے فضول خرچی؟
کیونکہ فضول خرچ کیا ہیں، جو بیجا خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کون ہے؟ بڑا ہی ناشکرا ہے اپنے پروردگار کا۔ اب یہاں جو ہے بیسیکلی مسلمانوں کو جسے کہہ لیں کہ معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، وہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ ہر رشتہ جو ہے اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ رشتہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو اس کا رائٹ ہے، وہ ہر حال میں اس کو دینا چاہیے۔ اور یہ کہ ہر طرح سے ہی جو ہے وہ یعنی بیسیکلی اب رشتہ داروں میں جو ہے قربا بیسیکلی قریب کے رشتہ دار ہیں۔ تو قریب کے رشتہ دار ایک تو جو ہمارے بہن بھائی ہیں، یا پھر یہ کہ ماں باپ کی وجہ سے جو رشتے ہیں، جیسے ماموں چچا، آگے سے ان کی اولاد، یہ سارے قریب کے رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور رشتہ بھی بنایا، وہ کیا ہے؟ جو کہ نکاح کے بعد بنتے ہیں، اور نکاح کے بعد جو رشتے بنتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سسرالی رشتہ دار ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سارے رشتہ دار جو ہے نا اسی میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ میکے کی طرف سے ہیں، چاہے وہ سسرال کی طرف سے ہیں، تو ہر ایک کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور مسکین اور مسافر جو ہے اس کا بھی حق جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہی کہا گیا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین کو دو، اور مسافروں کا خیال رکھو، تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کر دی کہ بیجا خرچ نہیں کرو، فضول خرچی نہیں کرو۔ یعنی کتنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں حکمت سے بھرپور ہیں، کہ اس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کے حق ادا کرو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرو۔ کیونکہ ہے کیا کہ انسان جو ہے کب رشتہ داروں کا حق ادا کر پائے گا، اور کب جو ہے مسکین کا خیال رکھے گا؟ جب اس کے پاس یعنی پیسہ ہوگا، مال ہوگا۔ اب کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے فضول خرچی کر رہا ہے، بے جا خرچ کر رہا ہے بہت زیادہ، اور یہ تبذیر کیسا خرچ کرنا ہے؟ یعنی بنا سوچے سمجھے کبھی ادھر پیسہ اڑایا جا رہا ہے تو کبھی ادھر پیسہ اڑایا جا رہا ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے جو ہے پیسے کو خرچ کرتے رہنا۔ تو جب انسان جو ہے بغیر سوچے سمجھے پیسے کو یوں ہی اڑاتا جائے گا، تو پھر اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے، دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے قطن بھی نہیں بچے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے ساتھ میں یہ بھی بات کر دی گئی کہ بیجا جو ہے وہ خرچ نہ کیا جائے۔ اب کیا ہے کہ فضول خرچی جو ہے اب جیسے کہ یہاں پر جو ہے نا ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اب اسراف کیا ہوتا ہے کہ ضرورت کے کاموں پر جو ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی جو انسان کی نیسیسٹیز ہیں، جو کہ ضروریات ہیں، ان کو ہر حال میں ہم نے پورا ہی کرنا ہے، لیکن ہم ان ضروریات پر بھی کیا ہے آ، حد سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسراف میں آ جاتا ہے۔ مثلا کھانا پینا کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اس میں لمٹس کو کراس کر جائیں گے اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانے پینے پر خرچ کریں گے، تو یہ کس میں آ جاتا ہے؟ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح لباس بھی کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے لیکن لباس کے معاملے میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، جتنا لباس پر ہم خرچ کر دیں گے تو وہ بھی کیا ہے؟ اسراف میں آ جائے گا۔ اب تبذیر کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی اسراف تو کیا پتہ چلا کہ جو ضرورت کی چیز ہے، ضروریات کی چیزیں ہیں، ان پر خرچ کیا جا رہا ہے لیکن حد سے زیادہ، تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ لیکن تبذیر کیا ہے؟ کہ ایسے کاموں پر خرچ کرنا جن کا کہ جو کہ ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، ایسے کاموں پر خرچ کرنا جو کہ ہماری ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اور تو وہ کیا ہے؟ تبذیر میں آ جاتی ہیں۔ تو انہی لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی خرچ کرنے والے کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ جیسے کیا ہے تبذیر میں کیا آئے گا کہ فار ایگزامپل گناہ کے کاموں پر خرچ کرنا، اور حرام چیزوں پر خرچ کرنا، ناجائز چیزوں پر خرچ کرنا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے سم ٹائمز انسان صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، بڑا منوانے کے لیے بہت زیادہ سپینڈ کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ تبذیر میں آ جاتا ہے۔ نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے جو ہے خرچ کرنا، اور اسی طرح جیسے کہ گناہ کے کاموں میں جو ہے
اب یہ جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اچھا ریاکاری اور نمود و نمائش اور گناہ کے کاموں میں تھوڑا سا خرچ کریں گے تو یہ تبذیر میں نہیں آئے گا. نہیں، تبذیر ہے کیا کہ یعنی جو کہ غلط کاموں پر خرچ کرنا کیا ہے، تبذیر میں آ جاتا ہے. اسراف کیا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن ان پر ہم حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. یعنی آلریڈی ہمارے پاس بہت کپڑے ہیں لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی لے لو. اب بیسیکلی جو ہے نا، اب اس میں ہمیں کیا ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ کس طرح سے انسان خرچ کرے کہ وہ اسراف سے بھی بچ جائے اور تبذیر سے بھی بچ جائے. تو بیسیکلی اسراف سے جو ہے نا بچنے کا ایک بڑا پیارا پرنسپل ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کب چیز خریدے، جب وہ چیز اس کی ضرورت ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ چیز اب لیے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میرے کام رک جائیں گے. یعنی بیسیکلی وہ آپ کی نیڈ ہے، نیسیسٹی ہے، ضرورت ہے. یعنی ہم زیادہ تر، یعنی یہ بیسیکلی یہ بہترین پرنسپل ہے کہ چیز کب خریدی جائے، جب اس کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو ہے زیادہ تر ہم چیزیں کب خریدتے ہیں، اچھا یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یہ لے لیں، اچھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایسے بھی ہونا چاہیے، اچھا یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تو زیادہ اچھی لگے گی، یہ لے لیتے ہیں. یعنی اگر ہم تھوڑا سا ذرا سوچیں تو ہمارا جو ہم سپینڈ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں، ہمارا صرف دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہمیں صرف اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے فضول خرچی سے بچنا چاہتا ہے تو یہ پرنسپل جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں لے آنا چاہیے کہ وہ کب خریدے، جب اسے پتہ ہے کہ اب اس کا اس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایک اور کام بھی بڑا ہوتا ہے جس میں کہ ہم سارے بڑی آسانی سے ٹریپ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی جو ہے فضول خرچی کا باعث بنتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، چاہے اس میں کھانے پینے کی چیز ہو، کھانے پینے کی چیزوں کا معاملہ ہے، یا پھر یہ کہ باقی جو چیزیں ہیں ان کا معاملہ ہے کہ جیسے ہی چیزوں کی پرائس جب ریڈیوس ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا بہت لالچ میں پڑ جاتے ہیں. اتنے زیادہ یعنی ہمیں وہ ہرس آ جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز جو ہے نا اب یہ کم ہو گئی ہے تو اب لے لو. ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اس چیز کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ اچھا چونکہ اب اس کی پرائس کم ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو خرید لیں. یعنی ہم پھر واجب سمجھتے ہیں کہ اب یہ پرائس کم ہے تو ہم نے لینی ہی ہے. اب کھانے پینے کی چیز ہے تو پرائس کم ہو گئی ہے تو وہ بھی ہم اتنی زیادہ لے آئیں گے کہ پھر ہمیں ٹھونسنی پڑے گی. ٹھونس نہیں سکیں گے تو پھر کیا ہے کہ چیز خراب ہو رہی ہے، یا پھر اگر یہ کہ ڈرائی کوئی تھنگ ہے سالہ سال پڑی ہوئی ہے، اینڈ پہ اب کیا ہوا اس میں فنگس لگ گئی، اب تو اس کی جو ہے اسمیل تھوڑی خراب سی ہو گئی ہے یا ویسے فریش نہیں رہی، اب اس کو پھینک دو. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم اسی لالچ میں آ کے جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں. وہ بیسیکلی بچت نہیں کر رہے ہوتے ہم، وہ بھی ایک طرح سے ہم پیسہ ضائع کر رہے تھے. ہمیں لگتا ہے کیونکہ یہ شیطان ہے نا، شیطان دکھاتا ہے کہ اچھا یہ تو تم نے بڑا اچھا فائدے، یعنی تم فائدے میں رہے، بڑی بچت کر لی. وہ بچت نہیں ہوتی، وہ کرنے کے بعد تو ہمارے پیسے اور نکل جاتے ہیں. اور وہی بات ہے نا کہ پھر جہاں دینے کا ہمارا حق ہوتا ہے، جہاں رائٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر اب ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں، تو وہاں دینے کے لیے پھر ہمارے ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آلریڈی پیسہ جو ہے اپنی خواہشات کے نظر کر دیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اور ضرورت جو ہے نا، یعنی اس چیز کو بھی اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز واقعتاً جو ہے ہماری اب ضرورت بن چکی ہے، کہ اس میں بھی کیا ہے کہ ایک چیز کی اگر آپ کو ضرورت ہے نا تو اسے بھی فوراً انسٹنٹ نہ خریدا جائے. یعنی پھر بھی تھوڑا ٹائم دیا جائے، لیٹ سی کہ اس کے بغیر آپ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. اور جب لگے کہ ہاں واقعی اب جو ہے نا اس چیز کے بغیر چلا نہیں جا سکتا تو اس چیز کو جو ہے وہ خریدا جائے. ہم تو ایڈوانس میں بہت ساری چیزیں لے کر رکھتے ہیں، یقین کریں زیادہ تر چیزیں جو ہے نا ہماری ایڈوانس میں ہوتی ہیں. اچھا لے لو، 5 سال بعد کام آئے گی، 3 سال بعد کام آئے گی. اور اسی طرح کھانے پینے کا بھی بہت انبار لگاتے ہیں جو کہ آدھا کھاتے ہیں، آدھا ضائع کرتے ہیں، آدھا پڑا پڑا جو ہے باسی بیکار ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو پھینکتے ہیں. اور یہاں پر جو
اب یہ ساری باتیں کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو شعوری طور پر ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اس طرح کی جو بے جا خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب شیطان کوئی بہت اچھا نہیں ہے، شیطان کون ہے؟ وہ تو اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یعنی بیسیکلی جب انسان جو ہے اس طرح سے جو ہے بے جا خرچ کرتا ہے تو وہ پھر شکر گزار بندوں کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ کہاں پر جا کر مل رہا ہے؟ شیطان کے ساتھ جا کر مل رہا ہے، شیطان کا بھائی بن رہا ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ کفورا، ناشکر ہے، کیونکہ بھائی جو ہے نا کس کے جیسا ہوتا ہے؟ بھائی اور بھائی میں جو ہے نا آپس میں سملرٹیز ہوتی ہیں، آپس میں مشابہت ہوتی ہے، ان کی باتیں، چیزیں، ہر چیز جو ہے نا ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان شیطان کی طرح بیجا خرچ کرے گا تو شیطان تو اصل میں کون ہے؟ کفورا، ناشکرا ہے۔ شیطان اگر ناشکرا ہے تو انسان بھی بیجا خرچ کر کے اسی کیٹیگری میں جا رہا ہے، ناشکرا بن رہا ہے۔ ناشکرا بننے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کی کیٹیگری میں سے، لسٹ میں سے نکل چکا ہے۔ تو کیا ہے کہ انشاءاللہ اب اس معاملے میں ہم نے بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ بیجا جو ہے وہ چیزوں پر جو ہے وہ خرچ نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو غلط چیزیں ہیں، جو گناہ کی چیزیں ہیں نا، ان پر بھی جو ہے خرچ نہ کیا جائے، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، بڑا شو کرنے کے لیے بھی جو ہے پیسوں کو خرچ نہ کیا جائے۔ یہ جو ڈریسز وغیرہ ہوتے ہیں، کپڑوں پر، ان تمام چیزوں پر بھی اکثر جو ہے نا، ایک تو ٹھیک ہے کہ اچھا انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک کوشش کیا ہوتی ہے، ایک مقابلے بازی بھی ہوتی ہے۔ اور مقابلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ ہم جو ہے دوسروں سے نمایاں نظر آئیں اور دوسروں سے بڑھ کر لگیں، یعنی بیسیکلی ہمارے پہننے سے، ہمارے لباس سے لوگ ہمیں بڑا جانیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ تبذیر کیا ہے، کہ اس میں کون سے خرچ ہیں جو کہ ضروریات زندگی سے نہیں ہیں، یعنی لباس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا یہ ضروریات زندگی میں نہیں آتا۔ تو یہ کیا ہے؟ فخر کے لیے، ریا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ تبذیر میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، اگر تو اعراض کرے، عنہم، ان سے، یعنی کن سے اعراض کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ رشتہ داروں سے۔ وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، تم اعراض کرو، عنہم، ان سے، ابتغاء، انتظار میں، رحمتن، رحمت کے، من ربک، اپنے پروردگار کی طرف سے، ترجوہا، جس کی تم امید رکھتے ہو، فقل لہم، تو کہو ان سے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، قولاً، بات، میسورہ، آسان، بڑی نرم۔ جیسے کہ پیچھے بات ہوئی کہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ اب رشتہ داروں کا حق کیا ہے کہ یعنی اگر ان کی کچھ ضروریات ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے رشتہ دار کچھ ایسے سفید پوش ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں، جو کہ خود سے نہیں، یعنی زبان سے آگے بڑھ کر نہیں مانگیں گے، تو کیا ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ اور اگر جو ہے وہ ضرورت مند نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کیا ہے کہ ان کو تحفے تحائف جو ہیں وہ دیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ صرف مالی طور پر نہیں، ویسے بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھا جائے، اور ہر طرح سے یعنی بیسیکلی رشتہ داری کو نبھایا جائے، کہ کسی بھی طریقے سے اگر ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، ان کو دی جائے، کسی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ان کو دی جائے۔ اور اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے تم ان سے اعراض برتو، یعنی بیسیکلی اگر آپ کا رشتہ دار جو ہے آپ سے کچھ مالی مدد کا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ کے پاس ہے نہیں پیسے اس کی مدد کرنے کے لیے، تو کیا ہے کہ ایسے میں بھی یعنی ان کے ساتھ جسے کہہ لیں کہ سخت رویہ، یا یہ کہ سخت بات نہ کی جائے، یا دو ٹوک انکار نہ کیا جائے کہ ہمارے پاس کہاں سے پیسے آ گئے، ہمارے تو خود اتنے خرچے ہیں، ابھی تو یہ چل رہا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ان کیس کہ اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے رشتہ دار کی مدد کر سکیں، اور رشتہ دار آپ سے مدد مانگ رہا ہے، تو ایسے میں بھی کیا ہے، کیا کہو، قولم میسورہ، یعنی بڑے اچھے طریقے سے نرمی والی بات کرو، آسانی والی بات کرو۔ اور اس میں یہ بھی ہے
کہ اچھے طریقے سے یعنی بات بتا دی جائے کہ اچھا بھئی ابھی تو ہماری اس طرح سے پوزیشن نہیں ہے، لیکن جیسے ہی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوا تو ہم ضرور آپ کی مدد کر دیں گے۔ اور جیسے کہ یہی بات کی جا رہی ہے نا کہ ابتغاء رحمت من ربک، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں آپ کے حالات کچھ بہتر ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہوگا، آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اپنے رشتہ دار کی مدد کر سکیں، تو اچھے طریقے سے جو ہے اس بات کو کنوے کر دیا جائے، اچھے طریقے سے جو بات کو بتا دیا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا تجعل، اور نہ تم کرو یدکا اپنے ہاتھ کو مغلولہ بندھا ہوا، الی عنقی اپنی گردن سے، ولا اور نہ تبسطھا اور نہ تم پھیلاؤ اس کو کل البستی پورا پھیلانا، فتقعدا تو بیٹھا رہے گا ملومن ملامت کیا ہوا، محسورہ حسرت زدہ۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ بے جا خرچ نہیں کرو اور فضول خرچی نہیں کرو، اب اس آیت میں ایک بڑا زبردست قسم کا ہمیں بیلنس بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا گیا نا کہ رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو، تو ایک بیلنس بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی بیسیکلی یہ محاورتاً جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو، یعنی بہت زیادہ کنجوسی نہ اختیار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو یوں پوری طرح کھول دو۔ آپ ذرا ہاتھ کو پوری طرح کھول کے دیکھیں کہ جب پورا کھول دیں گے تو اس میں جو ہے کچھ بھی نہیں، یعنی جو کچھ بھی اس میں ہوگا وہ نکل جائے گا، کچھ بھی ہاتھ میں باقی بچا نہیں رہے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بہت زیادہ کنجوسی اختیار کرے، اور نہ ہی یہ کہ بھئی اچھا چونکہ اب حکم دیا گیا کہ بھئی خرچ کرو، ان پہ رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کا خیال رکھو، تو اب کیا ہے کہ سارے کا سارا جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کر دیا جائے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی بیسیکلی ایک بیلنس رویہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کنجوسی بھی نہ، جہاں پر بنتا ہے، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر خرچ کیا جائے، کیونکہ کنجوسی میں کیا چیز آتی ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر بھی انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں بس چھوڑو، کیا خرچ کرنا، بس ایسے ہی گزارا ہو جائے گا، تو یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کنجوسی میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر بنتا ہے انسان وہاں پر بھی نہ خرچ کرے، اور پھر کیا ہے کہ بالکل بھی ایسا نہ کرے کہ سارے کا سارا جو ہے وہ دے ڈالے اور بعد میں خود کیسا رہے، ملومم محسورہ، ملامت زدہ اور محسورہ یعنی تھکا ہوا، یعنی خود اس کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچے گا، اور بعد میں کیا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کاش کہ میں کچھ جو ہے وہ رکھ لیتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ انا بے شک ربا کا تیرا پروردگار یب ستو فراخ کر دیتا ہے، الرزق کا رزق کو، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یقدرو اور وہ یقدرو اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ رزق کو جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، انہو بے شک وہ کانا ہے بعبادی اپنے بندوں سے خبیرن خبردار، بصیرن دیکھنے والا۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی رزق کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کا رزق چاہے تو بہت زیادہ کر دے، اور جس کا چاہے تو تنگ کر دے، کم کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اور ان سے خبردار ہے، یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو رزق کی تقسیم ہے یہ کیا ہے، بہترین ہے، کہ کسی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کسی کو کم دیا جا رہا ہے، بیسیکلی جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیتا ڈر سے، املاق مفلسی کے، نحن ہم، نرزقہم رزق دیتے ہیں ان کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ اس وقت عرب میں مشرکین مکہ میں بڑی کامن تھی اور آج بھی یہ چیز ہے، اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم ہی جو ہے تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں،
اور اگر تمہاری اولاد ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیں گے. اس کا رازق بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. ان بے شک قتلہم، ان کا قتل یعنی اولاد کا قتل کیا ہے؟ کانا ہے خطأً گناہ کبیرہ بڑا، یعنی اولاد کا قتل جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی اولاد کے قتل کی بات ہو رہی ہے، اور جیسا کہ وہاں پر بھی کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. اور کیوں قتل کرتے تھے؟ کہ اچھا یہ جو ہے یعنی بیسیکلی ہمارے جو رزق ہے اس میں یہ حصے دار بنیں گے، یا ابھی ہم جو ہے ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، جو کہ یعنی وہی والی باتیں جو کہ یہاں پر بھی آج کل بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے ایبارشن کروا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اچھا بچے آلریڈی کافی ہیں، ہم مزید بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز کیا ہے؟ اب بیسیکلی اس کے لیے ہم نے بڑا فینسی ڈینسی سا نام رکھ لیا ایبارشن، تو لوگوں کو فیل نہیں ہوتا. تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس طرح سے بچوں کو ختم کرا دینا، یہ کیا ہے؟ قتل ہے. اور یہ قتل کیسا ہے اور یہ گناہ کیسا ہے؟ خطأً کبیرہ، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو اب یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اختیار میں ہے سارے کا سارا رزق، وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اور اگر جو بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کریں، یعنی کہ جو بھی جان آتی ہے اس کا رزق جو ہے اس کے ساتھ ہی آتا ہے. اور کیا ہے کہ ایک اور چیز بھی بڑی کامن ہے جو کہ کیا کہا جاتا ہے کہ بھی اچھا سم ٹائمز اگر عورت پریگننٹ ہے، اور جو یوزولی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا موسٹ آف دی ٹائم اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی بچہ ہے اور بچے کا جینڈر بھی ان کو پتہ چل جائے، اب لوگ جو ہے اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں کہ اچھا اگر انہیں جو ہے بیٹی چاہیے یا نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو ان جینڈر بیسڈ بیسیکلی جو ہے بچوں کو ابارٹ کرا دیا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. یا پھر یہ کہ اچھا آلریڈی ہمارے پاس انف بچے ہیں، جتنے ہمیں چاہیے تھے انف ہیں، اب اور نہیں چاہیے، تو یہ سوچ کر جو ہے بچے کو جو ہے وہ ابارٹ کرا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہے. انسان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ رازق ہے. اور ویسے بھی یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور کسی بھی صورت جو ہے یہ الاؤ نہیں ہے ایبارشن جو ہے کسی بھی صورت. صرف جسے کہہ لیں کہ ایک چیز جس کو کہ الاؤ کیا جاتا ہے، یعنی بیسیکلی وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ ایسا نہیں پتہ چلتا کہ اس سچویشن میں جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کو ابارٹ کروایا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے جسے کہہ لیں کہ اسکالرز جو ہیں انہوں نے مختلف چیزوں کو، آیات کو اور احادیث کو سب کو دیکھ کر جو ہے کچھ کنکلوژنز بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا فک کے کچھ اصول جو ہے نا وہ نکالے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کی رائے ہے کہ جیسے کہ اگر سچویشن جو ہے یعنی عورت اگر پریگننٹ ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ اچھا اس بچے کی وجہ سے عورت کی جان جا سکتی ہے اور بہت سیریس کنڈیشن ہے، یعنی اگر بچے کو ابارٹ نہ کیا گیا تو ماں کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ان کیس اگر ایسا ہو، یعنی وہ بھی خود سے نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اچھا ماں سمجھ رہی ہے کہ میں بہت ویک ہوں، میرے سے تو ہینڈل نہیں ہو رہا، تو اچھا بس اس کا مطلب ہے نہیں. یعنی یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ کرٹیکل کنڈیشن جب پہنچ جاتی ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب اگر ایسا نہ کیا گیا تو ماں جو اپنی جان سے جائے گی، ایسی سچویشن میں جو ہے وہ جو ہے یعنی پرمیشن دی جاتی ہے کہ اچھا، کیونکہ بیسیکلی ایک یہ بھی رول ہے نا کہ بھئی اگر جو ہے دو برائیاں ہوں، یعنی دو غلط چیزیں ہیں،
تو آپ بڑی غلط چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے چھوٹی غلط چیز کو کر سکتے ہیں. بڑی غلط چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے چھوٹی غلط چیز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بچہ ہے، تو اس میں سے جو ہے ماں کو جو ہے وہ بچایا جائے گا. اور ایک اور چیز بھی کہ بڑی کامن ہمارے ہاں ایک جسے کہہ لیں کہ ایک کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے کہ 40 دن کا یا آئی تھنک 4 منتھس کا کچھ اس طرح سے نا کہ بھئی اگر اتنا ہو تو اس سے پہلے اگر ایبارشن کرا دیا جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اس میں بھی بیسیکلی حدیث ہے جس میں کہ جیسے کہ حدیث کا خلاصہ ہے، انشاءاللہ میں کلاس کے بعد آپ کے ساتھ وہ حدیث شیئر کروں گی، فی الحال میرے سامنے نہیں ہے. تو حدیث کا خلاصہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جو ہے عورت جو ہے پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے اور پھر علقہ ہوتا ہے اور پھر مدغہ ہوتا ہے. تو حدیث میں جو ہے نا جو ورڈز آتے ہیں کہ بھی 40 دن کے لیے 40 آئی ڈونٹ نو کہ دن ہے کہ کیا ہے، لیکن 40 کی ورڈنگ بیسیکلی اس میں یوز ہوتی ہے کہ اتنی دیر کے لیے 40 کے لیے وہ اس فارم میں رہتا ہے، پھر علقہ 40 کے لیے بن جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے بن جاتا ہے مدغہ بن جاتا ہے. اور پھر فائنلی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے. یعنی بچے کی تقدیر جو ہے وہ ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہے، اور اس میں 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں کہ اس کی عمر کیا ہوگی اور اس کا رزق کتنا ہوگا، اور یہ کہ وہ جو ہے بدبخت ہوگا یا کہ خوش بخت ہوگا، یعنی وہ جنتی ہوگا یا کہ جہنمی ہوگا. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ کر جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ میل اور فیمیل کے کیا ہوگا نا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب اس میں جو ہے اور فرشتہ جو ہے یہ جب آتا ہے، یعنی یہ سٹیجز کے بعد کہ نطفہ ہے اور علقہ ہے مدغہ ہے، اس کے بعد جب فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ جو ہے روح پھونکتا ہے اس بچے میں، اور کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی تقدیر کی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں. تو اس سے جو ہے نا کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ روح جو ہے نا 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ پھونکی جاتی ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 مہینے سے پہلے جو ہے وہ ایبارشن کرانا جو ہے وہ اوکے ہے، یعنی کرایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ چاہے 4 مہینے سے پہلے ہے چاہے 4 مہینے گزر گئے ہیں، ایبارشن جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کی پرمیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی. یہ ہر حال میں قتل ہی ہے. اگر پہلے بھی اگر ایبارشن کی سچویشن بن رہی ہے کس صورت میں کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے، 4 مہینے کے بعد بھی اگر بنتی ہے تو بھی کس صورت میں کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے، بہت سیریس اور کریٹیکل سچویشن ہے، اس صورت میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ادروائز چھوٹی چھوٹی باتیں، ایون کہ بڑی بات بھی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جسے کہہ لیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اچھا بچہ جو ہے وہ سم ٹائمز ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اچھا بچہ جو ہے ڈسیبل ہے، اور کیا ہے کہ یہ جو ہے تو پھر آپ یعنی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر آپ نے رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو کہ نہیں رکھنا چاہ رہے. تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ آپ اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ہاں چونکہ اب یہ ڈسیبل ہے تو میں تو جو ہے میرے لیے مشکل ہو جائے گا ایسے بچے کی ٹیک کیئر کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو اس کو ابورٹ کرا دوں. نہیں، کیونکہ یہ بات جو ہے نا یعنی بیسیکلی یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہے یہ بڑے ڈیفیکلٹ جسے کہہ لیں کہ ڈیسیجنز آ جاتے ہیں انسان کی لائف میں. لیکن یقین اور ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی میں آسانی رکھی ہے تو وہ ہر صورت آسانی رہے گی، چاہے یہ ڈسیبل بچہ بھی میری زندگی میں آ جائے. لیکن اگر مشکل لکھی ہے تو نارمل بچوں کے ساتھ بھی میری زندگی میں مشکل آ جائے گی. یعنی بہت ساری اگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں کہ بچے جو ہیں، یعنی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو بچہ آپ کا نارمل پیدا ہو گیا جس کے لیے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اس کو اس دنیا میں آنے دیا کہ وہ ہمیشہ نارمل ہی رہے گا. یعنی ایکسیڈنٹس جو ہیں اینی تھنگ جو ہے کین ہیپن اینی ٹائم، کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ بھی جو بچہ نارمل پیدا ہوا وہ کبھی آپ کے لیے برڈن نہیں بنے گا
لیکن جو ڈسیبل ہے وہ آپ کے لیے برڈن بن جائے گا. سو بیسیکلی یہ معاملہ سارا انسان کے ایمان اور یقین کا ہے. اور بہت ساری اگزامپلز ایسی ملتی ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اچھا بچہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہوگا، پیدا ہو بھی گیا تو یا تو یہ ڈسیبل ہوگا یا پھر یہ کہ یہ سروائیو نہیں کرے گا، بہت جلدی ہو جائے گا، تو اٹس بیٹر کہ اس کو ارلی سٹیجز میں جو ہے وہ کر دیا جائے. تو لیکن کیا ہوا کہ ماں باپ نے جو ہے نہیں کیا، تو فائنلی بچہ کیا ہے، بالکل نارمل ہیلدی اور سروائیو بھی کیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ ساری باتیں ہیں. تو کیا ہے کہ انسان کو کس چیز پر جو ہے وہ سٹک رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر جو ہے وہ قائم رہے اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ. تو کیا ہے کہ اس معاملے میں یہ اب چونکہ جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے. تو کیا ہے کہ اگر یعنی آئندہ کے لیے انسان جو ہے احتیاط رکھے، اور اگر ایسا ہو چکا ہے تو اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ جو ہے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور پھر کیا ہے، ولا تقربو، اور نہ تم جاؤ، الزنا، زنا کے پاس، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتن، بے حشائی، وساء، اور برا ہے، سبیلا، راستہ. اب اس کے بعد جو ہے زنا کی بات ہو رہی ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ کیا ہے، بہت ہی برا جو ہے وہ راستہ ہے. اب یہاں پہ بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. زنا مین کہ جو بھی فحاشی کے، بے حیائی کی چیزیں ہیں ان سے انسان کیا کرے، اوائڈ کرے، ان کے قریب نہ جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بہت ہی بری ہیں، بہت برے راستے ہیں. اور یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس آیت میں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو. یعنی زنا تو بہت بہت بری چیز ہے، اس کا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے عوامل، ایسی باتیں، ایسی چیزیں جو کہ انسان کو زنا کی حد تک لے جائیں گی، زنا کے قریب کر دیں گی، ان چیزوں سے بھی انسان اوائڈ کریں. اور یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ زنا کے جو، کیونکہ زنا جو ہے نا یوں ہی ایک انسٹنٹ سا عمل نہیں ہے کہ بھی اچھا فوراً فوراً ہو گیا. یعنی کیا ہے کہ اس میں ہمیں بہت سارے فیکٹرز نظر آتے ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں، جو کہ زنا کا باعث بنتے ہیں. ادروائز زنا جو ہے نا یوں ہی نہیں ہوتا. اور زنا کیا ہوتا ہے، میوچل جسے کہہ لیں کہ کانسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی مرد اور عورت جو ہے آپس کی باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ویسے بھی دیکھیں، یعنی کیا ہے کہ یعنی بے حیائی ہے، فحاشی ہے، یعنی جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر اور ڈراماز اور موویز کے تھرو جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ بیسیکلی فیکٹر ہیں جو کہ انسان کو زنا کے قریب جو ہے وہ لے جاتے ہیں. یعنی انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر انسان جو ہے نا انہی سے اثر لیتا ہے اور پھر اپنی اصل زندگی میں بھی وہی سب کچھ کرنے کے لیے آگے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں کہ جہاں پر اگر مرد اور عورت جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا جیسے ہی ملے تو فوراً جو ہے انہوں نے زنا کر لیا، بلکہ اس میں بھی ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے. یعنی پہلے جو ہے جسٹ اسمائل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ شروع ہوتی ہے، پھر تھوڑی بات زیادہ ہوتی ہے، پھر ملنا ملانا، پھر اکیلے پہلے پبلک پلیسز میں، پھر اکیلے. تو یعنی کافی آگے جا کر جو ہے یہاں تک جو ہے نوبت جو ہے وہ پہنچتی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں، وہ سٹیپس جن پہ چل چل کے انسان زنا کی حد تک پہنچ جاتا ہے، انسان ان سٹیپس کو بھی اوائڈ کرے، ان فیکٹرز کو بھی جو ہے وہ اوائڈ کرے. زنا جو ہے یعنی اس قدر جو ہے وہ برا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے کہ کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ جایا جائے. تو الحمدللہ یہیں پر انشاءاللہ جو ہے اینڈ کرتے ہیں. ابھی جو ہے بیسیکلی کچھ اور آیات ہیں جو کہ اسی طرح سے ہمیں اور احکامات ہمیں پتہ چلیں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ غلط ہیں جن کو کہ منع کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو انشاءاللہ یہ کہ ان آیات کو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو یہیں پر جو ہے اپنا لیسن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.